خاموشی کو سمجھ لیتا، چہروں کو پڑھ لیتا، خواہشوں کی جھولی کو وہ بنا سوال کیے بھر دیتا۔ وہ ہاتھ کیا تہہ خاک ہوئے جو ہر سوال کا جواب تھے، وہ آنکھیں کیا چپ چاپ ہوئیں جو واقف حال تھیں۔ منافقوں کے دور میں جو سچائی کی دلیل دے، وہ ایسا باکمال تھا، وہ ایسا لاجواب تھا، ٹھنڈی چھاؤں کے جیسا، وہ دکھی دلوں کا رفیق تھا۔ یہ نظم میرے والد مرحوم کے لیے میری بہن نے لکھی ان کے انتقال کے کچھ دنوں بعد۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے والد کے بارے میں لکھی گئی نظم کو یہاں کیوں سنا رہا ہوں جب ہم زندگی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ہمارے والدین اور ان سے پہلے کی جو جنریشن تھی، یعنی ہمارے دادی دادا اور ہمارے نانا اور نانی، وہ جو جنریشن تھی نا، دادی اور دادا، نانا اور نانی والی، ان میں اندر کے کردار پہ بڑا کام ہوا تھا۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا کہ بانو قدسیہ صاحبہ یہ کریں گی کہ ان کے دور میں کہ لوگ تھے، ان کے اندر کے کردار پہ بڑا کام ہوا تھا، اندر کے انسان پہ۔ آپ نے شاید نوٹ کیا اپنے گھروں میں بھی کہ آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، آپ کے دادی دادا نانا نانی، انہوں نے 10-12 بچے پیدا ہوئے ان کے۔ انہوں نے نہ صرف ان 10-12 بچوں کا خیال رکھا، ان کو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق تعلیم یا تربیت جو بھی وہ کر سکتے تھے دیا، اور صرف وہی نہیں بلکہ وہ اپنے جو باقی خاندان والے تھے، ان کے کزنز، ان کے رشتہ دار، ان سب کا بے پناہ خیال رکھتے تھے۔ وہ ان سے بات کرتے تھے، ان سے ملتے جلتے رہتے تھے، ان سے لینا دینا ہوتا تھا، اور نہایت سادگی خوبصورتی کے ساتھ تمام لڑائی جھگڑوں، اختلافات، شکوے شکایت کے ساتھ وہ یہ سب کام کرتے تھے۔ اور میں نے اپنے دادا کو اور اپنے نانا کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا، اور بڑی کامیابی سے کرتے ہوئے دیکھا، چاہے جیب میں پیسے ہوں نہ ہوں، کاروبار ہو نہ ہو، نوکری ہو نہ ہو، ہر کسی کا خیال رکھا، ہر کسی کا۔ اور یہ خیال انہوں نے کس طرح رکھا؟ یہ خیال انہوں نے ضروری نہیں کہ پیسے دے کے ہی رکھا، یہ خیال انہوں نے اسی طرح رکھا کہ ہر کسی کے خوشی غمی میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے دل کا بوجھ بانٹ لینا، اس کے غم بانٹ لینا، اس طرح رکھا۔ پھر میرے والد صاحب کی جنریشن آئی، یعنی کہ ہمارے والدین کی، اور یقین جانی یہ سلسلہ اس جنریشن پہ کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہاں میں اپنے والد صاحب کا ذکر ایسا اس لیے کروں کہ ان تمام بزرگوں کی روایات کو زندہ رکھے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں، اپنے ہوش میں، 50s اور 60s میں پیدا ہونے والی جنریشن ہے، اس میں صرف میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا جو پوری تنتہی سنسیئرٹی کے ساتھ، چاہے اپنے بہن بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے خاندان ہوں، چاہے ہم ہوں یا ان کے دوست ہوں، ان سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال سے خدمت کرنا جو ہے وہ مسائل کا حل ہے، جبکہ سچی بات ہے کہ مال سے خدمت کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ اصل خدمت کرنا لوگوں کی یہ ہے، اصل چیریٹی یہ ہے کہ آپ اپنی جان اور اپنے وقت سے لوگوں کی خدمت کریں۔ میرے والد صاحب واقعی دکھی دلوں کے رفیق تھے۔ میرے والد صاحب بنا کہے لوگوں کا حال جان لیا کرتے تھے، ان کی خاموشی، لوگوں کی خاموشی کو سمجھ جایا کرتے تھے، اور اپنی خاموشی سے بہت کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، لمحے انہیں اپنے پاس بلاتا جا رہا ہے، یا اگر وہ ہیں تو بیچارے بالکل کہیں چھپ کے خاموش ہو گئے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس معاشرے میں کوئی قدر نہیں رہی۔ اس افراتفری نفسا نفسی اور صرف پیسے اور کی بنیاد پہ اور کریئر اور نوکری کی جنگ میں ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے اپنے رشتے کیسے قائم رکھنے، کیسے بنا کے رکھنے۔ رشتے مسائل کا اگر آپ حل چاہتے ہیں تو رشتوں کو بنا کے رکھیے۔ رشتوں کو بنانے کے لیے کوئی پہاڑ نہیں کھودنا پڑتا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وقت نکال کے فون کال کر لیا اپنے کسی بڑے کو، اپنے کسی چھوٹے کو۔ یہ مت دیکھا کریں کوئی چھوٹا ہے تو وہی آپ کو فون کرے گا، اچھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹے کو عزت دیں گے تو وہ بھی آپ کو عزت دے گا۔ آپ چھوٹے سے اپنے مسائل شیئر کریں گے تو وہ اپنے مسائل کا حل نکالنے کے لیے تیار ہوگا، وہ آگے کی دنیا کے لیے تیار ہوگا۔
چاہے مسائل نوکری کے ہوں، کاروبار کے ہوں، گھر کے ہوں، شادی کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے اگر ہم آپس میں بات چیت کرنا چاہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فیضان بھائی نے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ ویڈیو کی، میں نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے مینٹل ہیلتھ کے متعلق بات کری۔ اب یقین جانیے مینٹل ہیلتھ کا سارا پرابلم اور تمام برائیاں اور تمام نفسی آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو آج ہمارے ملک کا حال ہے، یہ شاید پوری دنیا کا جو حال ہے، دنیا پوری افراتفری میں ہے، اور ہر آدمی کو صرف اپنے پیٹ اور اپنے آسائشوں کی پڑی ہوئی، اور ہر آدمی صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے، باقی دنیا جائے جہنم میں۔ سچی بات یہ ہے کہ لوگ کریئر بھی اسی طرح چلا رہے ہیں اپنا۔ یہ باتیں کنڈکٹیو پلیٹ فارم سے کرنا تھا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان میں خوش ہوں گے تو آپ یقیناً اپنے کریئر پہ بھی کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے جتنے بھی یہاں پہ، میں انگلینڈ میں یہاں رہتا ہوں، میں یہاں سی لیول کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے مرد ہوں یا خواتین، وہ دو طرح کے لوگ کامیاب ہیں۔ ایک جنہوں نے جو بروکن فیملی سے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں فیملی نام کی رسپانسبلٹی کو نکال کے رکھ دیا ہے، کوئی فیملی اور نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ خوش نہیں ہیں، وہ لوگ صحیح معنوں میں خوش نہیں ہوں گے، چہروں پہ ہمیشہ کاسمیٹک اسمائل ہوتی ہے، کاسمیٹک پلیزنٹریز کرتے ہیں وہ۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو کہ کامیاب، جو سی لیول پہ ہیں، بہت کامیاب ہیں اپنے کریئر میں، لیکن وہ اپنے گھر اور اپنے خاندان میں بہت کامیاب ہیں۔ میں اپنی پچھلی کمپنی میں ایک امپلائر کے ساتھ کام کرتا تھا اور مجھے اکثر اوقات جو ہے یورپ جانا پڑتا تھا، تقریباً ہر آلٹرنیٹ ویک۔ میری فلائٹ واپسی کی جو ہے اکثر لیٹ ہو جایا کرتی تھی، رات کو 12 1 بجے آتا تو میں کافی تھک جایا کرتا تھا، اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں صبح 7 بجے اٹھ کے کام شروع کر سکوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا تھا۔ اسی اسٹرگل میں اسی طرح میں ایک بار واپس آیا اور میں خوش نہیں تھا، اور 1 بجے میری مسز نے میرا استقبال کیا، لیکن میرا موڈ کوئی اچھا نہیں تھا، ہماری تھوڑی سی انبن ہو گئی جس طرح ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے، اور میں بغیر کھانا کھائے سو گیا۔ لیکن میں اگلے 3 4 دن تک بہت زیادہ ڈسٹرب رہا اس بات میں، بہت زیادہ۔ پھر میں نے اپنے باس سے بات کی، رالف سے میں سوچ رہا ہوں کبھی آپ لوگوں کو ملواؤں گا کنیکٹ کے پلیٹ فارم سے۔ وہ ڈچ تھا، اس کو میں نے کال کیا، میں نے اس کو بتایا کہ میں ڈسٹرب ہوں، یہ ہوا۔ بہت اچھا دوست بھی ہے میرا آج، اور وہ اس وقت بھی بہت اچھا، جب میرا باس تھا تب بھی وہ بہت زیادہ دوست تھا میرا۔ کہنا یاد رکھو ایک بات، اگر جو آدمی گھر پہ خوش نہیں ہو سکتا وہ کبھی کام میں بھی خوش نہیں ہو سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور رالف ایک پرانی ٹریڈیشنل ویلیوز کا آدمی تھا، ڈچ ہونے کے باوجود، اور وہ اپنی پوری فیملی، صرف اپنے بیوی بچوں نہیں بلکہ اپنے بھائی بہنوں اور دوسرے سب لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کے ساتھ ملتا جلتا رہتا تھا، ان سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اب کام کے لیے سفر کرنا بند کرو اگلے کچھ مہینوں کے لیے، اور تم گھر سے بیٹھے کام کرو، اور صبح اپنی بیوی کو سی آف کرو جب وہ کام پہ جا رہی ہوتی ہے، اس کو ریسیو کرو گھر پہ جب وہ آئے، اینڈ لیو اے ہیپی لائف، ٹرائی ٹو لسن ٹو ہر اینڈ ٹرائی ٹو میک ہر لسن ٹو یو ایز ویل۔ تو دیکھیے بڑا امپورٹنٹ کنیکشن ہے۔ آپ یقین جانیں ہمارے معاشرے میں شاید ہمارے بڑوں نے بھی جو ہے ہمیں اس طرح نہیں سمجھا جس طرح رالف نے مجھے سمجھایا تھا۔ تو اگر آپ زندگی کے مسئلوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر اور اپنی فیملی ریلیشن شپس پہ کام کیجیے۔ بالفرض اگر کہیں ایسی بات ہے کہ شکوے شکایت ہیں اور لوگ آپ شکوے شکایت آپ نہیں کر پا رہے، ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے، تو کوئی بات نہیں، آپ چاہیں تو کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، ایسے نہیں تو ایسے صحیح، لیکن کبھی اپنے ارد گرد سپورٹ نیٹ ورک بنائیے، اپنے دوستوں کا، اپنے کزنس کا، اپنے استادوں کا، جن سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا ایسا، اگر آپ مجھے یہ عذر پیش کرنا چاہیں کوئی نہیں ملتا آپ کو، تو آپ خود بن جائیے ایسا۔ آپ لوگوں کو اپنی اسٹرینتھس آفر کریں، پھر آپ کمال دیکھیے گا لوگ آپ کو اپنی کیا کیا اسٹرینتھس آفر کریں گے۔ آپ لوگوں کو اپنا وقت آفر کریں، 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ہو سکے آپ سے، پھر دیکھیے گا لوگ آپ لوگوں کو 5 منٹ دیں گے، لوگ آپ کو 50 منٹ دینا شروع کر دیں گے۔ میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ اور میرے دوست نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے اپنا ایک سوشل انٹرپرینرشپ کا ایک آئیڈیا شیئر کیا، تو اس نے کہا یار ابھی تو اسٹارٹ اگر تم یہاں سے کرو نا کہ تم لوگوں کو صرف وقت دینا شروع کر دو، لوگ بہت دکھی ہیں، لوگوں کے نوکری کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، صرف وہ بیٹھ کے سننا شروع کر دو تم، تو یہاں سے تمہاری سوشل انٹرپرینرشپ کا آغاز ہو جائے گا۔ اب یقین جانیے کہ
جو ہمارے دادا دادی اور نانا نانی تھے نا، وہ لوگ اصلی انسان تھے، وہ اصلی مرد اور عورت تھے کہ وہ پوری دنیا کا بوجھ بڑے ہنسی خوشی اٹھایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے گھر چلتے تھے، اسی طرح سے خاندان چلتے تھے، اسی طرح سے معاشرہ چلتا تھا، اور اسی طرح سے معاشرے میں ادارے بنتے تھے جو اس ادارے اس ملک اور قوم کو مضبوط بناتے تھے. ہمارے ملک میں ادارے بھی نہیں بن سکے، اور سچی بات تو ہے، لوگ کلیم کرتے ہیں ہمارے یہاں گھر بہت اچھے چل رہے ہیں، معاشرہ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن حضرت کے ساتھ میں نہیں مانتا اس بات کو. گوروں کے پاس معاشرہ اور گھر نہیں رہا، لیکن ادارے رہ گئے جن کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوا تو چل رہے ہیں. انفارچونیٹلی اگر ہم نے اپنے مسائل کے حل کے لیے بات چیت نہ شروع کی، ایک دوسرے کو وقت نہ دیا، ایک دوسرے سے درگزر کا کام نہ لیا، اور کچھ سخت فیصلے نہ کیے اپنے رشتوں کے مطابق، تو ہم اپنی نوکری، کاروبار وہ سب بھی کھو بیٹھیں گے. میں آئندہ مزید بات کروں گا اس پہ. یاد رکھیے، آپ سب لوگوں کو مجھے میرے والد کی طرح دکھی دلوں کا رفیق بننا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، میں ان کی طرح نہیں بن پاؤں گا، لیکن میں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوا کہ ناکام ہو جاؤں گا. تو آخر میں یاد رکھیے گا، میری بات آپ کو گرا گزری ہو گئی آپ مزاج کے خلاف، تو میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی اسی موضوع پہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. اس موضوع پہ مزید بات کرنا چاہیں، کچھ اظہار کرنا چاہیں، تو آپ ان کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کنڈکٹیوٹی کے پلیٹ فارم کے تھرو. اپنا خیال رکھیے گا.